میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا، ہر وقت ہر لحظہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، توبہ اور استغفار کرتا رہے، کیونکہ توبہ کا لغوی معنی ہے مائل ہو جانا، رجوع کرنا، لوٹنا، کیونکہ یہ توبہ کا لفظ یہ واحد ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بندے کے لیے اگر یہ توبہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے تاب الی اللہ، کہ بندے نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کی ہے، بندے نے رجوع کیا ہے اللہ کی طرف، بندہ لوٹا ہے اپنے رب کی طرف۔ اور اگر یہی لفظ اللہ کے لیے بولا جائے، اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو پھر اپنا رب بھی اپنے بندے کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ تاب اللہ علیہ، اللہ رب العزت اپنے بندے کے اوپر نظر رحمت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا ایک نام تواب ہے۔ اس میں تواب یہ اللہ رب العزت کی شان رحمانیت کی مزید اس کو اضافہ کر رہا ہے، مزید بڑھا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا توبہ کی گنجائش کو رکھنا یہی بہت بڑا رحم ہے انسان کو، کیونکہ اگر اللہ رب العزت انسان گناہ کرے، اللہ رب العزت فوراً اس گناہ کی سزا دے دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے انسان کے آخری سانس تک، کہ اے انسان تو مجھ سے توبہ کر لے، جو تو نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، میں تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دوں۔ یہ صرف توبہ کی گنجائش کا رکھنا ہی بہت بڑا رحم ہے انسانوں کے لیے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہ پر پشیمانی کرے اور اپنے رب سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دینا۔ اور اگر انسان اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو رکھنا چاہتا ہے، رشتہ عبد اور معبود کو قائم کرنا چاہتا ہے، تو بندے کو چاہیے سب سے پہلے اپنے آس پاس کی طرف نگاہوں کو دھائے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دیکھے کہ آیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی تو نہیں کر دی، کوئی برا کام تو نہیں کر دی، کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کی، کسی کی دل آزاری تو نہیں کی۔ سب سے پہلے ان کے پاس جائے اور جا کر اپنی اس غلطی اور بدسلوکی کی معافی مانگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔
من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ وہ رب کی شان ہے کہ وہ تواب ہے، انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ التواب ہے، جس کے بندوں تم سے آپ جناب ہونا چاہتے ہیں، یعنی انسان گناہ کر کے پہلے دور ہو جاتا ہے، تم کہہ کر اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن جب وہی بندہ عزت کی نگاہ پہ آ جاتا ہے تو اسے آپ جناب کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ انسان تم سے آپ جناب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں سے وضو کر کے سجدہ ریز ہو در تواب میں کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تواب ہے، جس کے بندے کی توبہ سے ابلیس بھی جلتا ہے، ابلیس جلتا ہے اور بندہ جلنے سے بچ جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تواب ہے، میرا اللہ جس کے بندے کو توبہ کے بغیر جینا نہیں چاہیے اور توبہ کی قبولیت کے بغیر مرنا نہیں چاہیے، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ التواب ہے کہ جس کے بندوں تم کچھ جانو یا نہ جانو مگر اتنا ضرور جاننا کہ توبہ نہ کرنا یہ تمہارا اپنے ساتھ ہی ظلم ہے، اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو اپنے اوپر ہی ظلم کرو گے، کسی کو اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کا ایک نام تواب ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب انسان آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی ساری زندگی جتنی بھی گزاری ہے تیری نافرمانی میں گزار دی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ ایک قطرہ اللہ کو اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور توبہ اور استغفار عام اصطلاح کے اندر یہ دو الفاظ بولے جاتے ہیں کہ انسان توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ توبہ اور استغفار کا ایک ہی معنی ہے، لیکن یاد رکھنا استغفار کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، اور توبہ کہتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے رب سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی تو مانگ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عزم بھی کر کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اے اللہ مجھ سے گناہ تو ہو گئے لیکن آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اس بات کا پختہ اور پکا عزم کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن انسان ہے نا، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں تو ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، ہر بنی آدم خطا کار ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا۔ انسان سے گناہ ہو کر ہی رہتے ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التواب، جو بار بار اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اور توبہ کا وقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر
توبہ کا وقت متعین فرمایا، توبہ کے وقت کو ظاہر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ بے شک اللہ رب العزت انہی لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو انجانے سے نادانی کی حالت میں جن سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گئے، جذبات حاوی ہو گئے، غلطی ہو جاتی ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً اس غلطی کا جب انہیں احساس ہوتا ہے اس غلطی کے اوپر ندامت کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے فوراً اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو میں اللہ قبول فرماتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں نے زبان سے استغفار کہہ لیا، میں نے توبہ کر لی، میرے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، توبہ یہ ہے کہ تمہارا دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھ سے غلطی پیدا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تمہارا یہ دل اشارہ کرے کہ تم نے غلطی کر دی ہے اور دل کے اندر ندامت پیدا ہو، پھر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، جو تم ظاہر کرو اس کو بھی اور جو تم چھپاؤ اس کو بھی اللہ جاننے والا ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یعملون السیئات، جو برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسم سے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر جب وہ موت کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اے اللہ میں اب تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دینا، تو رب کائنات نے فرما دیا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یاد رکھنا ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول نہیں فرماتا، کہ ساری زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، ساری زندگی ظلم کرتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی بدسلوکی کرتے ہوئے گزار دی، اور ان کے سامنے میں اللہ کا قرآن بھی موجود تھا، قرآن پڑھ کر ان کو سنایا جاتا تھا کہ ابھی تمہارے پاس وقت موجود ہے، توبہ کر لو، لیکن ساری زندگی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب موت کے حالات کو جب انہوں نے دیکھ لیا ہے، سانس نکلنا شروع ہو گئی، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول نہیں فرماتا، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور یہی لوگ نامراد ہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اصل اور حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے اس گناہ کے اوپر ندامت کرے، ندامت کا احساس ہو جائے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کہ رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ جان کرنے کی کیفیت اس کے اوپر طاری نہیں ہوتی،
یعنی جب سانس اس کی ابھی صحیح ہوتی ہے، زندگی کی امید ابھی باقی ہوتی ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا، مجھے صحت مل جائے گی، تب تک اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب موت کے حالات طاری ہو جائے، سانس اکھڑنا شروع ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ذرا توجہ تو کیجیے، قرآن کے اندر انسان غور و فکر کرے تو انسان اس بات کی طرف پہنچتا ہے کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ انسان کتنا گناہ گار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن وہ رب کتنا رحمان ہے، رب کتنا رحیم ہے، رب کائنات پھر بھی انسان کو یہ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے او ظالموں، اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے لوگ، اے وہ لوگ جو میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سچی توبہ کرو، کیونکہ جب تم سچی توبہ کرو گے تو ہر طرح سے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت تمہارے معاون بن جائیں گے، تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، کہ وہ جنت، وہ باغات کہ جن کے نیچے ہمہ وقت نہریں جاری رہتی ہیں، ان کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کھارا نہیں ہوگا، ہر وقت میٹھا رہے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک منچلا نوجوان شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے چلتا آ رہا ہے، جو ہی اس نوجوان کی نظر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے تو وہ اپنی اس شراب کی بوتل کو اپنی قمیض کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو چھپا لوں کہ کہیں سیدنا فاروق اعظم کی نظر اس بوتل کے اوپر نہ پڑے، وہ اپنی بوتل کو چھپا لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے قریب آتے ہیں اور آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تو کیا چھپا رہا ہے، مجھے یہ دکھاؤ تو صحیح کہ اس قمیض کے نیچے کیا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ میں جواب کیا دوں، وہ اس بوتل کو باہر نکالتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس بوتل کے اندر کیا ہے، وہ نوجوان اور پریشان ہو گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، ہر طرح سے میں پھنس گیا ہوں، کوئی رستہ نہیں ہے۔ سامنے سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کا عدل و انصاف تا قیامت مشہور رہنا ہے، اب میں کیا جواب دوں گا۔ اس نوجوان نے گھبراتے گھبراتے کہا کہ اس بوتل کے اندر سرکہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے من کے اندر اپنے رب سے سچی توبہ کی کہ اللہ آج مجھے بچا لینا، آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کی، توبہ نصوح جسے کہا جاتا ہے، سچی توبہ کی اللہ مجھے آج بچا لینا سیدنا فاروق اعظم سے، آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، جہاں پر کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، کوئی معاون نظر نہیں آتا، کوئی مددگار نظر نہیں آتا، وہاں پر مددگار اللہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مدد کی،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ بوتل ہاتھ میں لی اور اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اس بوتل کے اندر واقع میں ہی سرکہ موجود ہوتا ہے، شراب نہیں دیتے۔ کس طرح اللہ رب العزت نے اس کے جھوٹ کو سچ کے اندر تبدیل فرما دیا اور شراب کو سرکے کے اندر مبدل فرما دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی چیک کیا اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی چیک کروایا۔ یہ ہے توبہ نصوح کہ انسان اپنے رب سے سچی توبہ جب کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت ہر طرف سے جہاں پر کوئی دروازہ بھی نہیں موجود، اللہ رب العزت ایسا رستہ پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی موجود نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان پیدا فرمائے ہیں تمام انسانوں کے مزاج جو ہے مختلف ہیں۔ کوئی انسان اپنے مزاج کا قوی ہوتا ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی انسان اپنے ارادے کا قوی ہوتا ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے کہ ایک بار ارادہ کر دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ اپنے ارادے کا اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ کام ساری زندگی نہیں کرتا، اور کوئی انسان اپنے ارادے کی کمزور ہوا کرتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے پھر انسان سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عبدی اذنب ذنبا، کہ جو انسان اپنے ارادے کا کمزور ہوتا ہے، مزاج کا کمزور ہوتا ہے کہ ایک بار ٹھان لیے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن تھوڑا عرصہ گزرا پھر سے گناہ ہو گیا، ان عبدی اذنب ذنبا، کہ پہلے کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرا پھر اس سے وہ گناہ ہو گیا، تو وہ بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتا ہے ربی اذنبت فاغفرہ، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ یہ میرا بندہ کم سے کم اس بات کو تو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو اس گناہ کے عوض مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغفر الذنب، کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں تیری جاننے پر کہ تیرا ایک رب ہے میں نے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا، لیکن ارادے کا کمزور تھا، پھر تھوڑا عرصہ گزرا پھر سے وہی گناہ کر بیٹھا، پھر اپنے رب سے کہتا ہے ربی اذنبت فاغفرہ، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ یہ تو جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ کی وجہ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا پھر گناہ ہو گیا، پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دینا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، غفرت لعبدی فلیفعل ما یشاء، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جو چاہے کر۔ اللہ رب العزت محض اس بات کے جاننے پر کہ میرا ایک رب ہے جو اس گناہ کی وجہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، محض اس بات کے جاننے پر ہی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ سے سچی توبہ کرے تو پھر سوچیے اللہ کتنا انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو انسان کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی خوشی کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک شخص ہے جو اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر سفر کرتا ہے، اب ایک بہت بڑے صحرا کے اندر وہ سفر کر رہا ہے، اس کے کھانے پینے کی ہر چیز
सारा साजो सामान उस ऊँटनी के ऊपर लगा हुआ है। अब वो इंसान थक गया है सफर करते करते, थोड़ी देर दरख्त के साए के नीचे आकर बैठ जाता है, आकर आराम करता है, सुस्ताता है, रेस्ट करता है। लेकिन जब आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी ऊँटनी वहां पर मौजूद नहीं होती। बड़ा परेशान होता है, शुमाल जुनूब मगरिब मशरिक हर तरफ भागता है, कभी इधर कभी उधर, हर तरफ भागता है अपनी ऊँटनी को तलाश करने के लिए, लेकिन कहीं भी वो ऊँटनी नहीं मिलती। अब सहरा है, पानी की चीज भी मौजूद नहीं, खाने की चीज भी मौजूद नहीं। अब करे तो क्या करे? अब वो इंसान फिर से दरख्त के साए के नीचे आकर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है कि अब मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, मौत ही आ गई है, मेरे पास तो कोई चीज मौजूद नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन जब थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है तो फौरन अपनी ऊँटनी को अपने सामने पाता है, फौरन उछलता है और भागता है, अपनी ऊँटनी की लगाम को पकड़ता है और जुबान से कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। कहना तो उसने ये था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। लेकिन शिद्दत फराह, खुशी की शिद्दत की वजह से उसकी जुबान फिसल जाती है। उसने जुमला अर्ज कर दिया है अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से उससे गलती हो जाती है। तो पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी खुशी उस इंसान को होती है जो अपनी मौत को देखकर फिर से दोबारा उसे जिंदगी मिल जाती है, अल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हीना यतूबु इलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा से इससे भी ज्यादा खुशी होती है कि जितनी खुशी उस बंदे को हुई है कि पहले उसने अपनी मौत को पक्का समझ लिया था लेकिन दोबारा से उसको जिंदगी मिलती है, वो कितना खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पैगंबर कायनात ने फरमाया अल्लाहु अशद्दु फरहा, अल्लाह को इस इंसान से भी ज्यादा खुशी होती है उस वक्त जब बंदा अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है कि अल्लाह तू मेरा रब है, मुझसे गलती हो गई है, मैं खताओं का पुतला हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमा देना। अल्लाह को बहुत ज्यादा खुशी होती है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का तो ये आलम है कि जब कोई गुनाहगार शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अपना रुख फेर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो रहमत से उस गुनाहगार शख्स को आवाज देते हैं। क्या आवाज देते हैं? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब्बे करीम से किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदल, क्यों तू रब को छोड़कर दर बदर का भिखारी बना हुआ है? एक दर को छोड़कर क्यों इधर उधर जा रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्यों तू अपने रब के दर को छोड़कर इधर उधर जा रहा है? तेरा रब तो इतना रहीम है, तुझसे इतनी मोहब्बत करता है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, कि तेरा रब तो इतना करीब है कि उसने उस वक्त भी तेरी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा कि जब तुम मांगने के काबिल भी ना था, उसने तेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया कि जब तू मांग भी नहीं सकता था, मां के पेट में था, तब तुझे रिस्क मुहैया किया, पैदा हुआ तो कुछ बोल नहीं पा सकता लेकिन फिर भी तेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया, तुझे तहलीक किया, बराबर सराबर पैदा किया, आंखों की जगह आंखें लगाई, कानों की जगह कान लगाए, नाक की जगह नाक लगाई, हाथ बनाए, पैर बनाए चलने के लिए, ये सारा बराबर सराबर करके तुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया, तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। ऐ इंसान आज तुझे क्या हो गया है? जब तू मांगने के काबिल हो गया है तो क्यों मेरे दर को छोड़कर इधर उधर जा रहा है?
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جب تو نہیں تھا مانگ سکتا تب بھی تیری ضروریات کو پورا کیا، آج جب تو مانگنے کے قابل ہوا ہے کیوں میرے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہا ہے؟ واپس آ جا، لوٹ آ، ارجعو لوٹ آؤ میں اللہ کی طرف۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ، کی درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ 100 بار بھی اگر تو نے توبہ کی اور توبہ توڑ دی پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ 101 مرتبہ میں اللہ سے توبہ کرنا، میں اللہ تب بھی تیری توبہ کو قبول کروں۔ تو 1000 دفعہ توبہ کر، توبہ کو توڑ دے، میں اللہ سے 1001 مرتبہ توبہ کرے گا، میں اللہ تب بھی تیری توبہ کو قبول کروں۔ میں اللہ تو بڑا رحیم ہوں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے ارادے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ کس طرح؟ حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جب کوئی گناہگار بندہ ایک بالشت ایک قدم میں اللہ کی رحمت کی طرف اٹھاتا ہے، میں اللہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک گز بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَعْضًا، اور جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک گز آگے بڑھتا ہے تو میں اللہ کی رحمت 2 گز آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جب کوئی بندہ گناہگار بندہ توبہ کے ارادے سے میں اللہ کی در کی طرف چلتے ہوئے آ جاتا ہے تو میں اللہ کی رحمت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرنے لگتا ہوں اور فوراً اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہوں کہ وہ چل کر آ رہا تھا، اللہ کی رحمت نے دوڑ کر اس کا استقبال کر لیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری توہین ہوئی، کیونکہ انسان اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی ایک ایک دن کے اندر اللہ رب العزت سے 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حالانکہ وہ گناہوں سے تو پاک تھے لیکن پھر بھی ایک ایک مجلس میں اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے 100 مرتبہ۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی توبوا الی اللہ الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم خود گنا کرتے تھے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ کے اندر بیٹھ کر 100 دفعہ اللہ رب العزت سے یہ کہا کرتے تھے رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور معاف کرنے والا تو ہی ہے، انک انت التواب الغفور، کیونکہ تواب بھی تو ہے غفار بھی تو ہے، معاف کرنا بھی تو نے ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ صحابہ کرام نے اپنی انگلیوں کے اوپر گرا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت اتنے رحیم ہے کہ اللہ کی رحمت کو تو صرف بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ پرانی امتوں کے اندر ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے،
1 2 نہیں بلکہ 99 قتل کیے تھے، اور وہ بھی حق کے اوپر رہ کر نہیں بلکہ ناحق قتل کیے تھے۔ اور ایک قتل کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل الناس جميعا، کہ جو انسان ایک ناحق قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے 1 2 نہیں بلکہ 99 قتل کیے تھے۔ اس شخص کے اندر، اس شخص کے دل کے اندر توبہ کا رجحان پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، آیا میری توبہ کی گنجائش ابھی باقی ہے؟ کیا مجھے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے؟ تو راہب کہنے لگا تو نے تو 99 قتل کر دیا، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ 1 2 نہیں بلکہ 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، فَقَمَلَ بِهَا، اور اپنے 100 کی تعداد کو پورا کر دیا۔ پھر وہ شخص تھوڑا آگے جاتا ہے اور ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی گنجائش ابھی باقی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کیوں نہیں، توبہ تو ہر وقت انسان جب بھی چاہے اللہ سے کر سکتا ہے، اللہ انسان کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، عالم دین اس سے کہتا ہے اگر تو واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس بستی کے اندر تو رہنا چاہتا ہے، جس بستی کے اندر تو رہ رہا تھا، اس بستی کو چھوڑ دے اور فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اس بستی کے اندر جا کر اپنی باقی ساری زندگی کو بسر کر۔ وہ شخص ابھی رفتے سفر باندھتا ہی ہے، تھوڑا سا ہی آگے چلتا ہے تو موت اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے قدموں کے داخلوں سے اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے گھٹنے زمین کے اوپر لگ جاتے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آگے چلتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کے بل گھسیٹ کر آگے چلتا ہے، تھوڑا سا ہی آگے چلتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رحمت والے فرشتے، جنت والے فرشتے بھی جنت کا لباس لے کر آ جاتے ہیں، اور جہنم والے فرشتے بھی جہنم کا لباس لے کر آ جاتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، اس نے 100 ناحق قتل کیے ہیں، اگر کوئی انسان ایک قتل کرے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے تو 100 ناحق قتل کیے ہیں، اس کو ہم لے کر جائیں گے، ہم جہنم کا لباس لے کر آ گئے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی اور یہ آگے اپنی دوسری بستی کی طرف چل پڑا تھا، تو لہذا ہم اسے لے کر جائیں گے، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں اس نے میں صرف توبہ کا ارادہ کیا تھا، ابھی کوئی نیک کام تو نہیں کیا، تھوڑا سا ہی آگے چلا تھا تو موت آ گئی۔ اللہ رب العزت ایک تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں انصاف کرانے کے لیے، اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ تم زمین کو ناپو، اگر یہ گناہ والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم والے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے لیں، اور اگر یہ نیکی والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جنت والے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے لیں۔ لیکن کیا تھا، ابھی تو وہ تھوڑا سا ہی چلا تھا، گناہ والی بستی کے قریب ہی تھا، نیکی والی بستی تو بہت دور تھی، لیکن جب زمین کو ناپا جاتا ہے تو وہ انسان ایک بالش نیکی والی زمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین جو گناہ والی تھی تو پھیل جا، اور نیکی والی زمین کو کہتے ہیں کہ تو پاس آ جا، اس کے تو قریب آ جا، وہ سکڑ کر اس بندے کے قریب آ جاتی ہے، اور محض ایک بالش کے فیصلے پر اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے۔ ابھی صرف اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، توبہ کر کے کوئی نیکی کا کام نہیں تھا کیا، لیکن محض توبہ کے ارادے پر اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان اللہ سے سچی توبہ کرے تو پھر دیکھے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر اس کے معاون اور مددگار بھی بن جاتے ہیں، اور جنت کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔
لیکن شرط کیا ہے؟ یا ایھا آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہو، صرف محض زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنے رب سے سچی توبہ کرنی ہو۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جبریل امین جاؤ، جا کر کہہ دینا کہ اگر میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے تو دوسری آیت کی طرف بھی توجہ کرنا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے اس بات کی خوشخبری دی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرا رب تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میں معاف تو کرتا ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ صرف اس امید کے اوپر نہ رہنا کہ رب ہمیں معاف کر دے گا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب کریں گے؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ رب العزت حساب کتاب کریں گے اور ایک ایک ذرے کا حساب کریں گے، ایک ایک چیز کا حساب کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب کیا جائے گا۔ وہ دیہاتی شخص کہنے لگا کہ اگر رب میرا حساب کرے گا تو میں بھی رب کا حساب کروں گا۔ صحابہ اکرام بڑے حیران، وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا حساب کرے گا، کیسے حساب کرے گا؟ بڑے حیران تھے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اگر رب میرے گناہوں کا حساب کرے گا نا تو میں رب کی مغفرت کا حساب کروں گا۔ اگر رب میری خطاؤں کا حساب کرے گا کہ میری خطائیں کتنی ہے تو میں اللہ کی شان رحمانیت کا حساب کروں گا کہ اللہ کی شان رحمانیت کتنی ہے۔ اگر رب میری غلطیوں کا حساب کرے گا تو میں اللہ کی شان غفاری کا حساب کروں گا کہ اللہ کی شان غفاری زیادہ ہے کہ آیا میرے گناہ زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو دوبارہ دیتے ہیں کہ جاؤ جبریل، جا کر اس بندے سے کہہ دینا کہ تم میرا حساب نہ کرنا، میں تیرا حساب نہیں کروں گا، میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیونکہ انسان کی گناہ چاہے جتنے مرضی ہو جائے اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس وقت اپنے رب عرش کے اوپر مستوی ہوئے تھے اسی وقت اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا تھا ان رحمتی قد سبقت علی غضبی، میں اللہ کی رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میں اللہ کی رحمت بڑی زیادہ ہے۔ انسان کے گناہ چاہے اس آسمان کا مقابلہ آسمان کے مطابق کیوں نہ ہو جائے، آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہو، انسان کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ جتنے کیوں نہ ہو جائے، میں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، دل کے اندر ٹھان لے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، محض زبانی کلامی نہیں بلکہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمہ وقت اپنی زبانوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔